آؤ جہاد کریں. جیسے میں نے پوچھا کہ یہ جہاد ہم کس سے کریں؟ آخر کون ہے ہمارا وہ دشمن جس سے ہم کو جہاد کرنا چاہیے؟ جب ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں تو اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پر جب آپ چاہیں گے کہ میں اپنے دشمن کو پہچانوں اور اس سے جہاد کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب میں آپ کے اور میرے، ہر مسلمان کے، ہر غیر مسلمان کے ایک دشمن کا تعارف دیا جس کا لقب ہے شیطان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر فرمایا کہ شیطان تم سب کا کھلا دشمن ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اسلام کی ہر تعلیم پر عمل کرنے والے بن جاؤ. ولا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم نہ چلو. انہو، بے شک وہ، انہو لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا بڑا ہی کھلا دشمن ہے. سب سے بڑا دشمن اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمہارا شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان کی چال بازی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ خیالات. ہر انسان کو اچھا خیال بھی آتا ہے اور برا خیال بھی آتا ہے. اللہ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں کہا، آیت نمبر 80 سے لے کر 90 تک جب آپ پڑھیں گے، اللہ نے کہا جب کبھی شیطان تمہارے دل میں کسی قسم کی برائی کرنے کا وسوسہ ڈالے. اور اسلام برائی کس کو کہتا ہے؟ اسلام کی نظر میں برائی، میرے مفتی صاحب نے کہا یہ برا ہے، میرے عالم صاحب نے کہا یہ برا ہے، میرے امام صاحب نے کہا یہ برا ہے، یا میرے والد نے کہا یہ برا ہے، یا میری بہن نے کہا، بھائی نے کہا برا ہے. اسلام میں بھائی، بہن، والد، والدہ، عالم، فاضل، خطیب، امام کعبہ، یہ سب کی اہمیت تب ہے جب یہ سب یہ بولیں یہ اس لیے برا ہے کیونکہ اللہ نے اور نبی نے اس کو برا کہا ہے. جب تک اللہ اور رسول کسی چیز کو برا نہ بتائیں، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی چیز کو برا مانے تو اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طرح کوئی چیز کو اگر وہ اچھا کہہ دیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے برا مانا ہے تو والد، والدہ، بھائی، بہن، ان میں سے کسی کی اہمیت نہیں ہے. عزت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب تک جو ہم کو کچھ حکم دیں گے، جب تک وہ اللہ اور رسول کی بات کو مانیں گے ہم ان کی اطاعت کریں گے. جہاں وہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت چھوڑ دیں گے ہم ہرگز ان کی اطاعت نہیں کریں گے، چاہے وہ ہماری کھال ادھیڑ دیں. ہم نے کلمہ گواہی کے ساتھ پڑھا ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے، لہذا ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے. تو یہ پہلی بات کلیئر، اچھا ذہن میں بٹھائیے. عبادت کس کی ہو؟ اطاعت کس کی ہو؟ اللہ کی نہیں ہونا. عبادت صرف اللہ کی، اطاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. عبادت کس کی ہوگی؟ اطاعت کس کی ہوگی؟ اور جس کسی اور کی آپ اطاعت کریں گے اس وقت تک آپ پر فرض ہے جب تک کہ وہ لوگ آپ کو اطاعت کرائیں گے وہ حکم کے مطابق جو اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اگر کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو اسلام نے آپ پر اس کی اطاعت فرض نہیں کی ہے. اللہ اس کو آپ کی نافرمانی ماں باپ کے لیے نہیں مانتے، بلکہ آپ بھلائی کر رہے ہیں کہ ماں باپ کو جہنم میں جانے سے بچا رہے ہیں اس حکم کی نافرمانی کر کے جہاں پر ماں باپ آپ کو اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لائن کو اچھا ذہن میں بٹھا لینا. آپ کیا لائن ہے یہ؟ عبادت کس کی؟ اطاعت کس کی؟ نہیں، عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی. عبادت کس کی؟ صرف بہت وزن سے آنا. اطاعت کس کی؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی. عبادت، اطاعت، یہ آپ اچھا ذہن میں بٹھا لینا. جہاد عربی زبان میں جہد سے نکلا ہے اور اردو زبان میں ہم کئی بار یہ لفظ کو استعمال کرتے ہیں. میں بڑی جد و جہد کر رہا ہوں کہ مجھے نوکری مل جائے. جد و جہد،
جد و جہد کا معنی ہے کوشش کرنا. کسی بھی چیز کی جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جد و جہد کرنا, اردو میں جد و جہد. اگر میں کہوں کہ میں آج یہاں پر یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جہاد کا معنی سمجھاؤں, تو میں عربی میں کہوں گا میں جہاد کر رہا ہوں آپ سب کو جہاد کا معنی سمجھانے کے لیے. اسی طرح آپ اردو میں کہیں گے ہم جد و جہد, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی تقریر کو سمجھیں کہ آپ جہاد کے بارے میں کیا سمجھا رہے ہیں. اب اس کو عربی میں کہنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے ہم جہاد کر رہے ہیں آپ کی تقریر کو سمجھنے کے لیے کہ آؤ جہاد کریں, اس میں آپ ہم کو کیا سمجھانے والے ہیں. تو مختصر میں جہاد کا معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا. بچہ ایگزام میں پاس ہونے کی کوشش کرتا ہے, اس کوشش کو جہاد کہتے ہیں. ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے بڑی گہری نیند میں رہتا ہے, اس نیند کو ٹھوکر مار کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے اپنے بستر کو چھوڑ کر, وہ جہاد کر رہا ہے. ایک آدمی کو گناہ کرنے کا پورا موقع ہے لیکن اسے اللہ یاد آتے ہیں, وہ پلٹ جاتا ہے اس گناہ سے. اس نے جہاد کیا یعنی کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کی. عربی میں جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں سب سے پہلا خطرناک دشمن ساری انسانیت کا, صرف مسلمانوں کا نہیں, ساری انسانوں کا دشمن اللہ نے کہا یہ شیطان کمبخت ہے. یہ وہ شیطان ہے جس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام اور تمہاری ماں کو جنت سے نکلوایا. کیسے ورغلایا سوچو آپ. آدم علیہ السلام اللہ کے پاس ہیں, جنت میں ہیں, اللہ کے قریب ہیں, لیکن ساری جنت کی اجازت تھی کہ اے آدم جو چاہو کھاؤ پیو, تم اور تمہاری بیوی, اس ایک جھاڑ کے پاس نہ جانا. اس کی طاقت کا اندازہ کیجئے کتنا کھلا دشمن ہے. اس نے اتنا ورغلایا کہ بھئی وہ ایک جھاڑ میں کیا رکھا ہے, تھوڑا کھا تو لو. جیسے ہی انہوں نے کھایا اللہ نے زمین پر بھیج دیا. ساری جنت کے باوجود انسان کی فطرت میں لالچ, یہ بھی یاد رکھنا, یہ کام آئیں گے آئندہ تقریر میں. کیا لفظ بولا میں؟ دیکھو لالچ تھی نا آدم علیہ السلام کی, ساری جنت اللہ نے حوالے کر دی تھی, ایک جھاڑ کے پاس مت جاؤ. لیکن آدم علیہ السلام نے چھوٹی غلطی کیا کر دی کہ وہی جھاڑ کے پاس گئے جس سے اللہ نے منع کیا. سزا کیا ملی؟ آپ اور ہم شاید سیدھے جنت میں رہتے تھے, اللہ نے زمین پر بھیجا, بولے کہ چلو اب وہ ایک وقت گزار کے آؤ کیونکہ میں اور نافرمانیاں یہاں رکھ کر نہیں چاہتا تم لوگ کرنا, تم قابل بن کے اب جنت کی طرف لوٹو. یہ جو قابل بننے کے لیے آپ کو احکامات دیے ہیں, اس جنت میں جانے کے لیے آپ کو جو قابل بننا ہے, اس کو اسلام کہتا ہے جہاد فی سبیل اللہ. کہاں سے نکالے گئے آدم علیہ السلام؟ آپ اور میں مرنے کے بعد دو ہی ڈیسٹینیشن ہے. ڈیسٹینیشن مانے منزل, منزل دو ہی ہے ہمارے پاس. کہاں ہیں دو؟ جنت یا آپ جو بھی اس زندگی میں جہاد کریں گے, اس جہاد کے ذریعے سے یا تو آپ جنت میں جائیں گے یا آپ اپنے جہاد کے ذریعے سے جہنم میں جائیں گے. اور جہاد جب آپ کریں گے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ میں جہاد صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ تو میرے پاس اللہ نے خود کے حکم کے لیے یہ کتاب نازل فرما دی اور کہا کہ میرے نبی کی اطاعت اور اتباع کرنا, میرے نبی تم کو جس طرح یہ کتاب پر عمل کرنا سکھائے اسی طرح اس کتاب پر عمل کرنا, اس کی بنیاد پر میں تم لوگوں کو جنت میں لاؤں گا. یہ بات بالکل کلیئر ہے اب آپ لوگوں کو؟